بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوا. اب 11ویں پارے کے بعد 12ویں پارے کا خلاصہ عرض کیا جاتا ہے. 12واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ ہود اور سورۃ یوسف. سورۃ ہود کی 5 آیات پچھلے 11ویں پارے کے اندر ہے، باقی پوری صورت 12ویں پارے میں ہے. یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 2 3 123 آیات 10 رکوع ہیں. اس صورت کے شروع کے اندر بھی قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اور قرآن پاک کے جو معنی ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ یہ قرآن پاک سارا کا سارا محکم ہے، مضبوط ہے، یعنی اس میں کوئی تضاد، کوئی اس میں جو ہے آپس میں ٹکراؤ والی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ متشابہ، کہ قرآن پاک کی ساری آیات، ساری صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ. اس اعتبار سے سارا قرآن محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے. ایک تقسیم اور ہوتی ہے محکم اور متشابہ کی، اس اعتبار سے بعض آیات محکم ہیں، یعنی کہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، اور بعض آیات متشابہ ہیں. تو قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے عظمت کو بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی ہے. صورت مکی صورت ہے، اس میں یہی باتیں ہوں گی: توحید، رسالت، قیامت، قرآن پاک کی عظمت. اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو ہے بتایا ہے کہ دیکھو، پوری کائنات کے اندر جتنی ساری مخلوق ہے، سب کو رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. چاہے انسان ہیں، چاہے جنات، جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، رینگنے والے کیڑے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو کون پالنے والا ہے، کون رزق دینے والا ہے؟ اللہ ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ چیلنج دیا گیا جو پچھلی صورت میں تھا کہ قرآن پاک وہ نہیں مانتے تھے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن جیسا بنا کے لاؤ، لیکن ان کی بس کے اندر یہ بات نہیں تھی. تو مطلب ان کو عاجز بنا کر یہ کہنا تھا کہ تم اس قرآن پاک پر عمل کرو. اس کے بعد سورۃ ہود میں جو بنیادی مضامین بیان کیے گئے، ان میں بتایا گیا انسانوں کے 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں. پہلی تو وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد، محور اور محنت کا میدان دنیا کو بنایا ہے. بس دنیا اور دنیا کماتے ہیں، دنیا کے آرام کی فکر ہے، لیکن آخرت کا ان کو کوئی ذکر نہیں ہے. اور دوسری وہ جماعت ہے جن کو آخرت کی فکر ہے. وہ کہتے ہیں دنیا جیسی تیسی گزر جائے، لیکن آخرت ہماری بن جائے. پہلے گروہ کی مثال نبینا اور بہرے کی ہے، دوسرے کی مثال جو ہے بینا اور دیکھنے والے کی ہے. اور قرآن پاک کی عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دلائل کو بیان کرنے کے بعد انبیاء کرام کے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ جو ہے مختلف انداز سے بات واضح ہو جائے. تو سورۃ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جن کے جو ہے نام پر یہ صورت ہے، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب، حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں. ان سارے قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کہ وحی کا اثبات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پر وحی آتی تھی اس کو ثابت کرنا، اور یہ کہ قرآن پاک کے موعظہ ہونے کو بیان کرنا. کہ مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں جو پکی ہیں، سچی ہیں، جن میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ سارے واقعات دوسری کتابوں میں موجود تھے. اور پھر اس کے بعد آگے سورۃ ہود کے اندر ایک آیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک سفید ہو گئے، چند بال. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو فرمایا مجھے سورۃ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ سورۃ ہود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے. استقامت عین کرامت ہے، استقامت سے بڑھ کے کوئی کرامت نہیں ہے. یعنی استقامت کیا ہے کہ انسان کو جو ہدایت اور جو ذمہ داری ملی ہے، موت تک اس پر رہنا، ذرا برابر اس سے انسان نہ ہلے. ہمارے ہاں جو ہے نا کرامتوں کو بڑا جو ہے زور دیا جاتا ہے. کوئی آدمی عجیب سی حرکت کرے، کوئی آدمی ہوا میں اڑ کے دکھائے، سانس روک کے دکھائے، ایک ٹانگ پر سائیڈات جو ہے وہ کھڑا ہو کے دکھائے، لوگ اس کو بہت تعجب کرتے ہیں. حالانکہ یہ چیز تعجب نہیں ہے، اصل چیز ہے سنت کی اتباع اور پیروی. ایک اللہ والے کے پاس ان کے شاگرد کافی عرصہ، کافی سال رہے، جب واپس جانے لگے کہنے لگے حضرت میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا یہ بتاؤ اتنے سالوں میں کبھی مجھے سنت کے خلاف عمل کرتے دیکھا ہے؟
انہوں نے کہا نہیں دیکھا، فرمایا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، ہاں جی شریعت پر عمل کرنا یہ کرامت ہے۔ یہ کون سی کرامت ہے کہ انسان جو ہے مٹی کو سونا بنا دے، ہاں جی پلک جھپکنے میں کہیں سے کہیں پہنچ دے، یہ شعبدہ بازیاں اگر ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو پھر تو کرامت ہے، ورنہ شعبدہ بازیاں ہندو سکھ یہودی کتنی بڑی شعبدہ بازیاں کر لیتے ہیں، ہاں جی تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہندو بڑے بڑے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، لیکن اصل ہے ایمان پر عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر عذاب آئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کی وجہ کیا تھی، کہ جب اللہ کا پیغام آتا تھا وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، عیش و عشرت میں پڑے رہتے تھے اور گناہوں میں آگے بڑھتے رہتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر دیتے تھے۔ سورۃ ہود کے بعد سورۃ یوسف کا آتی ہے۔ سورۃ یوسف بھی مکی صورت ہے، اس کی 111 آیات 12 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ یوسف کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات تکرار کے ساتھ ہیں، لیکن ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بصیرت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی تعبیر، نیا سبق، نئی نصیحت پائی جاتی ہے، اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کوئی تکرار نہیں ہے، باقی قصوں کو جوڑنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا اول تا آخر بیان ہوا ہے، اور دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نامی تو آیا ہے لیکن قصہ نہیں ہے۔ سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا سورۃ یوسف میں ہی ہے، اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اور اس میں بہترین قصوں میں سے قصہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے جب اللہ کہتے ہیں تو پھر اس میں کیا شک ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں جتنی عبرتیں نصیحتیں اس قصے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جامع ہے، معنی ہے، اس کے اندر خوابوں کی توحید کا بھی ذکر ہے، سیرت کا بھی ذکر ہے، خوابوں کی تعبیر کا بھی ذکر ہے، سیاست اور حکومت کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر معاشی خوشحالی، حسن و عشق کی حشر سمانی بھی ہے، زہد و تقوی کا بیان بھی ہے، انبیاء کرام کے نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے، فرشتوں و جنات کا بھی ذکر ہے۔ الغرض اس میں شہرت، غربت، عزت، ذلت، صبر، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، جامع اور معنی صورت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں پھینک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے تنگ کیا اور آپ کو مکہ چھوڑ کر غار ثور میں چھپنا پڑا، مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ یوسف علیہ السلام مصر میں گئے اور بادشاہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، مدینہ گئے اور مکہ کو آپ نے فتح کر لیا۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا تم پر کوئی الزام نہیں، معاف کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا تھا آج تم پر کوئی الزام نہیں، تمہیں معاف کیا، بڑی مشابہت ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، تو قصہ تو بہرحال تفصیل ہے لیکن خلاصتاً عرض کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین، ان کی ایک بیوی سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، غیر معمولی طور پر وہ حسین تھے، پوری دنیا کے اندر اتنا حسن ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا۔ لوگوں نے اس کی بہت سی تعبیر کی کوششیں کی ہیں، بعد نے کہا پوری دنیا کے حسن کے 100 حصے کیے جائیں تو 99% حسن یوسف علیہ السلام کو اور 1% حضرت جو ہے پوری دنیا کو حسن ملا ہے۔ اندازہ لگاؤ، ہم کسی حسین چیز کو چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا حسن ہے، لیکن اندازہ لگائیں کہ 1% کا بھی اب پوری دنیا میں لاکھ اربوں انسان ہیں، کتنا اس کو ملا ہوگا، اور 99% حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کہا گیا کہاں جائے گا، تو مفسرین، محدثین، مورخین کا یہ اتفاق ہے سب سے حسین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ حسن کے 100 حصے کیے جائیں، 99 حسن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا ہے، پھر ایک حصے کے پھر 100 حصے کیے جائیں تو 99 یوسف علیہ السلام کا، ایک حصہ باقی لوگوں کا۔ بہرحال یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، اللہ جب کہتے ہیں یہ حسین ہے، حضور علیہ السلام کو حسن بیان کرے تو کیا حسن ہوگا۔ البتہ اماں جان نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کہ حسن مصر کی جو ہے حسینوں نے
یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے جو ہے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے وہ کاٹ ڈالتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا تو ہما دارن تن تو تن آنچ تو تنہا داری۔ ایک شاعر کہتا ہے یوسف علیہ السلام میں حسن پایا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سورج سے زیادہ حسین تھا، سب کے اندر یہ چیدہ باتیں تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، آپ اور یوسف علیہ السلام ان سے چھوٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ویسے بھی جس نے نبی بننا اس کے اندر بڑی صفات ہوتی ہیں، تو بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، یوسف علیہ السلام سے ان کو لے گئے اور جا کر جو ہے ان کو جنگل میں لے جا کر پہلے قتل کرنا چاہتے تھے، پھر کنویں میں گرا دیا۔ ایک قافلہ آیا، وہ ان کو لے کر جو ہے وہاں چلا گیا مصر کے اندر، وہاں جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ عزیز مصر جو مصر کا گورنر تھا، اس نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ بس جب بڑے ہوئے تو بیوی ان پر عاشق ہوگی، فریفتہ ہوگی، اس نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، یوسف علیہ السلام نے ٹھکرایا، عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، وہاں بھی دعوت و تبلیغ جاری رکھی، اور وہاں سے پھر جو ہے بری ہوئے، اور خوابوں کی تعبیر کا ان کے پاس علم تھا، اس علم کی بدولت انہوں نے جو ہے بادشاہ کو خواب آیا، تو وہ جو ہے خواب انہوں نے بادشاہ تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے ان کو بلایا، رہا کروایا، اس کے بعد جو ہے ان کو بادشاہت عطا کر دی گئی۔ تو بہرحال اس قصے کا کچھ اگلا حصہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر 13ویں پارے کے اندر بیان کریں گے مزید اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام، یہ جو سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر صرف زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے قصے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری عجیب ترین باتیں ہیں، بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، بڑے ہی اس میں حکمت، اس میں باپ اور بیٹے کی محبت کا بھی ذکر ہے، بھائیوں کے آپس میں لین دین اور حسد کا بھی ذکر ہے، اور اس میں جو ہے خاندانی اور معاشرت کا بھی ذکر ہے، اس میں حکومت سیادت کا بھی جیسے ذکر ہے۔ تو یہ قرآن پاک سمجھاتا ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ہی انسان نے اپنے آپ کو سنبھال کر دین و شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ کتنی یعنی اب وقت کی کمی کی وجہ سے بات بیان نہیں ہو سکتی، ورنہ جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ساری رات جو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے، ساری رات میں کم پڑ جائے گی۔ تو بہرحال آپ اس کو کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر تفصیل سے اس کو پڑھ سکتی ہیں، بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔